अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम अब्दुल वली है और मैं हूँ onlineustad.com की जानिब से। इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे PHP ऊप का एक कंप्लीट कोर्स, जिसमें हम सीखेंगे कि PHP ऊप में हम कैसे काम कर सकते हैं। ऊप स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन PHP। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग PHP 5.0 का जो वर्जन है PHP का, उसमें इंट्रोड्यूस हुई और कम्प्लीटली जो है अब PHP सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। तो इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इस कोर्स में हम क्या कुछ सीखेंगे, और उसके अलावा जो है बेसिकली ऊप क्या है और दूसरी जो चीज़ें इस कोर्स में इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। एक शॉर्ट सा कोर्स होगा, बेसिक कोर्स होगा ऊप का, जिसमें आपको सारी चीज़ें जो है वो पता चल जाएंगी कि ऊप में कैसे काम करते हैं और ऊप का कॉन्सेप्ट क्या है। और उसके बाद जो है आप ऊप में ईज़िली प्रोजेक्ट्स वगैरह क्रिएट कर सकेंगे, क्योंकि इस कोर्स में हम एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट करेंगे जो कि आगे अभी इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा भी। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऊप चूँकि हम लर्न कर रहे हैं और PHP के अंदर लर्न कर रहे हैं कि भाई ऊप को हम PHP में कैसे यूज़ करें, तो उससे सबसे पहले हमें PHP के लिए का जानना ज़रूरी है कि PHP क्या है। उसके बाद हम ऊप पे आएंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि PHP ऑलरेडी जानते हैं और ऊप पर जो है वो शिफ्ट होना चाहते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं जो बिल्कुल PHP ही नहीं जानते। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल PHP क्या है। PHP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ठीक है जी। पहले इसका जो एब्रीविएशन बनता था वो PHP स्टैंड्स फॉर पर्सनल होम पेज, पर ये अभी हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर है, क्योंकि एक प्रोसेसर है, एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसीलिए जो है इसको ये नाम दिया गया है। नेक्स्ट, PHP एज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। यस, ये सर्वर के बगैर जो है काम नहीं करती, सर्वर लाजमी होता है PHP के स्क्रिप्ट्स को रन करने के लिए। PHP is a platform independent and can be installed on any operating system. PHP is कोई स्पेसिफिक नहीं है किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये इंस्टॉल हो सकती है और वहाँ पे रन हो सकती है, जैसे कि विंडोज़, लिनक्स, मैक वगैरह। उसके अलावा PHP जो है ये ओपन सोर्स है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि कोई भी शख्स जो है दुनिया में इस लैंग्वेज को जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, कुछ अपना हिस्सा इसमें डाल सकता है या इसको इम्प्रूव कर सकता है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि इसीलिए आपको किसी को पैसे नहीं देने पड़ते, फ्री में आप ये PHP जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसको यूज़ कर सकते हैं। और सबसे आखिर में PHP हैज़ अ लार्ज सपोर्टिव कम्युनिटी। PHP की बहुत बड़ी कम्युनिटी है इंटरनेट पे, जो कि लोग हैं जो कि कंट्रीब्यूट भी करते हैं और हेल्प भी करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में। इसकी वेबसाइट है php.net, जहाँ पे आप PHP के किसी भी छोटे से छोटे फंक्शन के बारे में तमाम तफसीलात जान सकते हैं। ठीक है जी। तो ये तो PHP का हो गया। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि अब ऊप क्या है बेसिकली। तो ऊप दोस्तों कोई नई चीज़ नहीं है, ये ऑलरेडी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है हमारे पास, C++ हो गया, जावा हो गया, C# हो गया, इवन जावा स्क्रिप्ट जो वेब की लैंग्वेज है उसमें भी इसका कॉन्सेप्ट मौजूद है। लेकिन PHP में चूँकि ये जो 5.0 वर्जन है उसमें इंट्रोड्यूस हुआ, तो इसीलिए PHP में जो है ये क्या है। तो सबसे पहले ऊप स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं, ऑब्जेक्ट्स के स्टाइल वाला जो है प्रोग्रामिंग, जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऊप एज अ प्रोग्रामिंग स्टाइल एग्जिस्टिंग इन मेनी लैंग्वेजेस, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले से ये बहुत सारे लैंग्वेजेस में मौजूद है। ऊप स्टाइल कैन बी यूज इन PHP आफ्टर वर्जन 5.0। अगेन मैंने आपको बताया कि 5.0 के वर्जन के बाद इसको आप कम्प्लीटली यूज़ कर सकते हैं PHP में, और ये सपोर्टेड है। ऊप वर्क्स विद ऑब्जेक्ट्स इंस्टेड ऑफ प्रोसीजरल मेथड। प्रोसीजरल जो मेथड होता है कोड को लिखने का PHP के अंदर, उसमें हम शुरू से लेकर आखिर तक पूरी एक कहानी की तरह लिखते हैं। ठीक है। ऊप में ये होता है कि हम ऑब्जेक्ट्स की मदद से काम करते हैं, और जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है हमने एक क्लास बनाई होती है, और क्लास से फिर क्या करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट्स के थ्रू मुकर्रर जो हमें मालूमात चाहिए होती है, या जो हमें कोड चाहिए होता है, कोई और चीज़ चाहिए होती है, वो वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम डिस्प्ले करते हैं अपने पेज के अंदर, या कॉल करते हैं बेसिकली। और ऊप जो है ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ प्रोग्रामिंग है, यानी कि एक ऐसा तरीका है जिसमें तमाम चीज़ें आपके साथ एक दुरुस्त अंदाज में, एक दुरुस्त तरतीब के साथ जो है आपका कोड मौजूद होता है, जिसको आप वो कर सकते हैं, यानी कि जिससे आपकी कोड
کا جو فلو ہوتا ہے، جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تو اس کی اوپ کی بیسک جو ان چیزیں ہے وہ ہے. اب واٹ آر دا بینیفٹس آف یوزنگ اوپ، یعنی کہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کو ہم اگر پی ایچ پی میں یوز کریں گے تو اس کے فائدے کیا ہے. تو دوستو یہاں پہ کافی سارے اس کے فائدے ہیں، میں آپ کو ون بائی ون بتاتا ہوں. نمبر ایک، جیسے کہ پہلے بھی میں نے آپ کو کہا، دا کوڈ از آرگنائزڈ. کوڈ بہت ہی آرگنائزڈ ہوتا ہے، بہت اچھے طریقے سے آپ کا کوڈ بنتا ہے، تو وہ بہت اچھا مطلب ہے کہ نظر آتا ہے پروگرامنگ میں. نمبر دو، دا کوڈ از مینٹین اینڈ مینیجیبل. کوڈ جو ہے اس کو آپ مینٹین کر سکتے ہیں اور مینیج کر سکتے ہیں، یعنی سنبھال سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. ٹھیک ہے. دوسرا جو نارمل کوڈ ہوتا ہے پی ایچ پی کا، یا جس کو پروسیجرل کوڈ بھی کہا جاتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت لمبا ہو جاتا ہے، جس میں آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے کون سا کام کہاں پہ کیا ہوا ہے، تو کیونکہ بار بار ریپیٹ ہو جاتا ہے نا. اور پروگرامنگ میں یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہے اصول ہے کہ آپ کو ریپیٹ نہیں کرنا ہوتا چیزوں کو. تو پروسیجرل پی ایچ پی میں یہ کہ چیزیں بہت زیادہ ریپیٹ ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے پھر مشکل ہوتا ہے کہ اس کو ٹریک کرنا کہ کہاں پہ جو چیز ہے وہ چینج کرنی ہے یا کہاں پہ مسٹیک ہے. تو یہ کہ یہاں پہ آپ کا کوڈ جو ہے مینٹین اور مینیجیبل ہوتا ہے آسانی کے ساتھ بنسبت پروسیجرل پی ایچ پی کے. نمبر تھرڈ، دا کوڈ از کلین اینڈ کلیئر. کوڈ جو ہے آپ کا کلیئر ہوتا ہے اور کلین، صاف کوڈ ہوتا ہے، جو کہ آپ کو نظر آتا ہے. وہاں پہ کوئی بھی دوسرا اگر ڈیولپر یا پروگرامر اس کوڈ کو دیکھتا ہے تو اس کو آسانی ہوتی ہے اس کو سمجھنے میں. نمبر فور، دا کوڈ کین بی ری یوزڈ. یہاں پہ اس کا جو ہے تھوڑا سا غلطی ہوئی ہے یہ پریزنٹیشن میں. دا کوڈ کین بی ری یوزڈ، یعنی کوڈ دوبارہ یوز ہو سکتا ہے. وہی جو کوڈ آپ نے ایک بار لکھا، پروسیجر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کوڈ لکھتے ہیں وہ بہت مشکل سے ہی آپ کسی دوسرے پروجیکٹ میں یوز کر سکتے، کیونکہ ساری چیزوں کو آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے. اس میں ایسا نہیں ہوتا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ کوڈ دوبارہ بھی یوز کر سکتے ہیں کسی اور پروجیکٹ کے لیے، اور پھر دوسرے پروجیکٹ کے لیے، تیسری، چوتھی، پانچویں، بہت سارے پروجیکٹس میں وہ کوڈ یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح وہ آرگنائزڈ ہوتا ہے. نمبر ففتھ، دا کوڈ از سیفر اینڈ سیکیور. جو کوڈ ہوتا ہے آپ کا اوپ کے اندر لکھا ہوا کوڈ پی ایچ پی میں، وہ سیکیور ہوتا ہے، سیف ہوتا ہے بنسبت پروسیجرل پی ایچ پی کے. سو دیٹس اٹ. یہ ایڈوانٹیجز یا بینیفٹس ہے اوپ کے. اب اوپ چونکہ ہم سیکھنے جا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ایک اور جو ہے وہ ہے لائبریری ہے پی ایچ پی کی. آپ ایک کہہ سکتے ہیں کہ پی ایچ پی کا ایک آبجیکٹ ہے جس کو ہم یوز کریں گے، اس کا نام ہے پی ڈی او. کیونکہ جب ہم اوپ میں پروگرامنگ کرتے ہیں تو یہ بھی لازمی ہوتا ہے، اور یہ اسپیسیفکلی ہم یوز کرتے ہیں ڈیٹا بیس کو کنیکٹ کرنے کے لیے اور ڈیٹا بیس کی کیوریز وغیرہ رن کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو میں نے سوچا کہ یہ بھی آپ کو میں بتا دوں، کیونکہ آگے کورس میں ہم یہ بھی پڑھیں گے. تو واٹس پی ڈی او؟ پی ڈی او اسٹینڈس فار پی ایچ پی ڈیٹا آبجیکٹ. پی ڈی او ایز اے پی ایچ پی لائبریری، اور یو کین سے این آبجیکٹ. پی ایچ پی یہ ایک پی ایچ پی کی لائبریری ہے، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک آبجیکٹ ہی ہے. پی ڈی او از فار کنیکٹنگ ڈیٹا بیس ان پریپیئرنگ کیوریز. یہ ڈیٹا بیس کو کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کیوریز جو ہے وہ رن کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے پی ایچ پی کے اندر. پی ڈی او از سپورٹیو. سپورٹیو کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ اگر دوسرا آپ مائی ایس کیو ایل یا مائی ایس کیو ایل آئی وغیرہ کا جو آپ یوز کرتے تھے اے پی آئی کنیکشنز وغیرہ بنانے کے لیے، کیوریز وغیرہ چلانے کے لیے پہلے، تو وہ صرف اس کی تھی. پی ڈی او میں یہ ہے کہ آپ کسی بھی ڈیٹا بیس جو دوسرے ڈیٹا بیس ہے، جیسے کہ ایس کیو ایل لائٹ ہے، ایم ایس کیو ایل ہے، اوریکل ہے، بہت سارے ڈیٹا بیسز ہے. کیونکہ مائی ایس کیو ایل تو ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں ڈیٹا بیس کے طور پر، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت اس سے بڑے، اس سے چھوٹے اور بھی بہت سارے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمز ہیں جن کو ہم پی ڈی او کے تھرو کنیکٹ کر سکتے ہیں پی ایچ پی کے ساتھ. تو یہ سپورٹیو ہے، یعنی کہ ملٹیپل ڈیٹا بیسز کو آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں. نمبر 5، پی ڈی او از مچ مور سیکیور دین مائی ایس کیو ایل آئی. جو مائی ایس کیو ایل آئی کا اے پی آئی ہم یوز کر کے کنیکشن وغیرہ بناتے ہیں اور کیوریز رن کرتے ہیں، اس میں سیکیورٹی کا بڑا خطرہ موجود ہوتا ہے، بڑا تھریٹ موجود ہوتا ہے، جس کے لوگ جو ہے ایس کیو ایل انجیکشنز کو یوز کر کے ہمارے سائٹ کو ہائی جیک کر سکتے ہیں، ہیک کر سکتے ہیں، ہمارے سرور کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس حوالے سے پی ڈی او جو ہے بہت سیف اور سیکیور ہے اس حوالے سے. ٹھیک ہے جی. تو دیٹس اٹ. یہ تھا ہمارا، یہ چیزیں ہم انشاءاللہ سیکھیں گے اس کورس میں. اٹس دا اینڈ آف دا پریزنٹیشن. یہ انٹروڈکشن ویڈیو ہے، اور اس کورس میں جو ہم اینڈ میں جب یہ بیسک چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا، اس کے بعد جب ہم ایک پروجیکٹ بنائیں گے
وہ ایک سمپل سا بلاگ ہوگا پی ایچ پی کے اندر، جس ڈیٹا بیس سے ڈیٹا لے کر آ رہا ہوگا، ڈسپلے کر رہا ہوگا. اس کا اپنا ایک ایڈمین پینل ہوگا. ایڈمین پینل میں یہ ہوگا کہ آپ اس کو پوسٹ وغیرہ کیٹیگریز وغیرہ کو ڈیلیٹ، ایڈٹ اور اپ ڈیٹ کر سکیں گے. تو یہ سامنے ایک مینیو ہوگا اور اس میں پھر یہ پوسٹ ہوں گے اور ریڈ مور کا یہ بٹن ہوگا اور سائڈ بار پہ یہ اباؤٹ می اور پھر کیٹیگریز ہوں گے. تو اس میں اگر آپ کلک کریں گے ریڈ مور پہ تو یہ پورا پوسٹ آپ دیکھ سکیں گے. اور بیسکلی یہ ایک سمپل سا بلاگ پروجیکٹ ہوگا. اور اس میں جب آپ یہاں پہ ایڈمین پینل میں جاتے ہیں تو اس طرح کا ایک لاگن سسٹم ہوگا. لاگن سسٹم میں یہ ہوگا کہ جب آپ اپنا پاسورڈ اور ای میل ڈالیں گے، یہاں پہ انٹر کریں گے، تو اس طرح کا ایک ڈیش بورڈ آ جائے گا آپ کے سامنے، ایڈمین ایریا، جس میں یہ پوسٹ جو ہے آپ یہاں پہ ایڈٹ بھی کر سکیں گے، ڈیلیٹ بھی کر سکیں گے، اپ ڈیٹ بھی کر سکیں گے. ٹھیک ہے جی. اور یہاں پہ پوسٹ سے ریلیٹڈ جو بھی ڈیٹا ہے وہ دیکھ سکیں گے اور لاگ آؤٹ بھی کر سکیں گے. نیو پوسٹ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں، اس میں نیو کیٹیگری بھی ایڈ کر سکتے ہیں. سو سمپل جو آپریشنز ہے، یہ رسپانس سے ہوگا، ہم 100% رسپانس سے ہوگا یہ پورا جو ایڈمین پینل ہے. اور جو ویب سائٹ ہے جو ہم ابھی اینڈ میں جو کریٹ کریں گے، کیونکہ اس میں ہم بوٹ اسٹریپ کو یوز کریں گے، تو یہ بائی ڈیفالٹ رسپانسو یعنی موبائل فرینڈلی ہوگا. موبائل کسی بھی ڈیوائس پہ یہ صحیح طریقے سے اوپن ہوگا. تو نیکسٹ ویڈیو سے اسٹارٹ کرتے ہیں اس کورس کو لرن کرنا، اور اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.